الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جب منافقین آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے شروع میں بظاہر، پھر انہوں نے کفر کو اپنا لیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا تو وہ اب بات سمجھتے نہیں ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی پرسنالٹی، ان کا ڈیل ڈول آپ کو پسند آئے گا، اور یہ جب بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہیں. یہ لوگ ہر شور کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ دشمن ہیں. لہذا آپ ان سے احتیاط رکھیے. اللہ کی ان پر لعنت ہو. یہ کہاں الٹے منہ چلے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ اپنا سر مٹکاتے ہیں. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ تکبر کے عالم میں لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. ان کے حق میں یہ برابر ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں. لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں کا عزت والا ذلیل لوگوں کو ضرور نکالے گا، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں. سورہ منافقون کا آغاز ہو رہا ہے. یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں اور 2 رکوع موجود ہیں. اس سورت کے نزول کا پورا ایک خاص پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے
ایک خاص موقع پر یہ صورت نازل کی گئی تھی۔ شان نزول تو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کا؟ ہاں سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کانٹیکسٹ کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کام ہوا ہے، سمجھتے ہیں نا، اسی کو شان نزول کہتے ہیں عربی میں، سمجھ گئے؟ پس منظر آئی بات سمجھ میں؟ کسی کام کے ہونے کے پیچھے کی وجہ، سمجھتے ہیں نا، وہی ہے شان نزول، یعنی کسی آیت یا کسی صورت یا کسی خاص رکوع کے نازل ہونے کی کا پس منظر، کس موقع پر کس وجہ سے وہ صورت یا وہ آیت یا وہ رکوع نازل کی گئی۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ منافقون، اس کا بھی ایک کیا ہے؟ خاص واقعہ اور ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق، ہو گیا؟ نہیں ہوا ابھی؟ اور بڑھیا رگڑ لیجئے، ہو گیا؟ چلیے ادھر توجہ دیجیے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا کیا بتایا میں نے؟ کیا نام تھا اس کا؟ آپ تو کھلانے مست ہے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق، کیا نام تھا؟ بنو المصطلق۔ اس قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر ان کے خلاف آپ نکل گئے سفر پر، اور جا کر آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کے قریب، یہ قبیلہ جہاں رہتی تھی اس کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ آخر کار یہ لوگ جنگ کے لیے آئے نہیں، اور بعد میں ان میں سے بہت سے لوگ اسلام بھی لے آئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے گویا یہاں فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے لوٹے، اور اس کے قریب میں یہ ایک چشمہ تھا، ایک چشمہ سمجھتے ہیں؟ واٹر فال، جی، جہاں سے پانی نکلتا ہے نا پتھر پھٹ کر، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ۔ تو وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا مریسیع۔ کیا نام تھا؟ مریسیع۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ دنوں تک پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالا سمجھتے ہیں؟ ہاں وہاں ٹھہرنا، ہاں، وہاں پر کیا کیا آپ نے؟ پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران ہوا یہ کہ پانی کے معاملے کو لے کر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف یہاں تک بڑھا کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ ہوتا ہے ایسے جماعت میں بھیج دو 2-4 لوگوں کو، پتہ چلا لڑ کر آئے، چلہ میں تو لڑی کر آتے ہیں، 4 مہینے میں تو بات چیت بند ہو جاتی تب لوٹتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ حج میں جاتے ہیں تو یہاں سے جاتے ہیں ساتھ، مکہ تک ساتھ رہتے ہیں، مدینہ میں پتہ چلتا ہے دونوں کھانا الگ الگ کھا رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ لوگوں کا مزاج ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہے نہیں، حالانکہ ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب مدرسے میں رہتے تھے تو کوئی ایسا دسترخوان نہیں تھا جہاں 4 بچے کھانے والے ہوں اور ان میں آپس میں خوب دشمنیاں نہیں ہوں۔ وہ برتن نہیں دھوتا ہے تو وہ کھانا نہیں لاتا ہے تو وہ دسترخوان نہیں لگاتا ہے، تو لوگوں کا ایک مزاج ہے آپس میں کیا کرنا، لڑنا اور جھگڑنا تھوڑی تھوڑی سی بات کو لے کر، تم پانی کیوں نہیں لائے، تم برتن کیوں نہیں دھوئے، اس طرح ہوتا ہے اختلاف۔ بہرحال وہاں پانی کے معاملے کو لے کر 2 صحابی کے درمیان کیا ہو گئی؟ اختلاف ہو گئی۔ ایک مہاجر صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی۔ انصاری اور مہاجر صحابی فرق سمجھتے ہیں؟ مہاجر صحابی کس کو کہتے ہیں، انصاری صحابی کس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں۔ مہاجر صحابی ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
آئے تھے. اور انصاری صحابی ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو لوگ اصل باشندہ کہاں کے تھے؟ مدینہ منورہ کے تھے. اور جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کی انہوں نے کیا کی تھی؟ مدد کی تھی. ان کو گھر دیا تھا, ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا, ان کو ٹھکانہ دیا تھا, ان کو اپنے یہاں بسایا تھا. تو ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان کیا ہو گیا؟ آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کی نوبت کہاں تک آ گئی؟ ہاتھا پائی. جب ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تو مہاجر جو صحابی تھے وہ اپنے مہاجرین صحابہ کرام کو بلانے لگے اپنی مدد کے لیے, اور جو انصاری صحابی تھے وہ انصار مدینہ کو آواز دینے لگے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, عام طور پر لڑائی ہوتی ہے تو میں اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوں, کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوں. تو یہ نوبت یہاں پر بھی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ آئے اور آپ نے آ کر کہا کہ یہ انصاری اور صحابی کے, انصاری اور مہاجرین کے نام پر لڑنا اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا, یہ تو جاہلیت کی عصبیت ہے. بھائی باہری اور اندرونی کی بنیاد پر لڑائی کرنا کہ وہ باہر کا ہے میں فلاں جگہ کا ہوں, یہ کیا عصبیت ہے؟ آپ نے کہا یہ مسلمانوں کو تو چھوڑنا ہی ہوگا. ایمان وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ان تمام عصبیتوں سے مسلمانوں کو نجات دی ہے. لہذا یہ جاہلانہ عصبیت تھی, زمانے جاہلیت کی عصبیت تھی. کوئی اپنے قبیلے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا, چاہے اس کا قبیلہ غلط پر ہو یا صحیح پر ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو بدبودار نعرہ ہے. سب سے بدبودار نعرہ کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ عصبیت کا نعرہ ہے کہ یہ میرا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میرے قبیلے کا ہے, میرے خاندان کا ہے, میری زبان بولنے والا ہے, میرے علاقے کا ہے, اس کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا جائے, یہ کیا ہے؟ بدبودار نعرہ ہے. یہ تو مسلمانوں کو چھوڑنا ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے, چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو, اور ظالم اگر کوئی ہے تو اس کو بھی ظلم سے باز رکھا جائے, چاہے وہ ظالم کوئی بھی ہو. یعنی مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا, بھلے وہ آپ کے قبیلے کا ہو یا نہ ہو, انصاری ہو یا نہ ہو, مہاجر ہو یا نہ ہو, ہندوستانی ہو یا نہ ہو, مغل ہو یا نہ ہو, پٹھان ہو یا نہ ہو, بلوچ ہو یا نہ ہو. ہمارے اس ملک میں کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو, وہ مراٹھی ہو یا نہ ہو, بہاری ہو, باہری ہو, یو پی کا ہو, کہیں کا بھی ہو, اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی, اور ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکا جائے گا, بھلے ہی وہ کوئی بھی ہو. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اسلامی تعلیمات عصبیت پر مبنی نہیں ہے کہ بھائی اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں چونکہ میرے محلے کا ہے, چونکہ میرا دوست ہے, چونکہ میرا بھائی ہے, بھلے غلط ہو میں اس کا ساتھ دوں گا. نہیں, یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے. یہ عصبیت زمانے جاہلیت میں ہی دفن کر دی گئی. اسلام نے کہا نہیں, مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا, ظالم کو روکا جائے گا, بھلے مظلوم کوئی بھی ہو, میرے قبیلے کا ہو یا نہ ہو, اور ظالم بھلے کوئی ہو. میرا بھائی بھی ظالم ہوگا تو اس کو بھی ظلم سے روکا جائے گا, اس کی مذمت کی جائے گی, اس کو باز رکھا جائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کے بعد, اس تقریر کے بعد, اس سمجھانے کے بعد یہ ساری لڑائی وہاں پر ختم ہو گئی. اب ہوا یہ کہ اس سفر میں کچھ منافقین بھی ساتھ تھے مال غنیمت کے حصول کے مقصد سے. منافقین تو جنگ ونگ کرنا چاہتے نہیں تھے جہاد وغیرہ میں, ان کو تو مال کا حرص تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے گا, لہذا ہم بھی کیا ہو جائے, شریک ہو جائے. تو کچھ منافقین بھی اس سفر میں کیا تھے, شریک تھے. اب ان کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی, یہ بہت بڑا منافق تھا, بلکہ منافقوں کا سردار تھا مدینہ منورہ کا. اس کو جب یہ خبر ملی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور اس طریقے سے آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی, اختلاف ہو گیا تھا, تو یہ کہنے لگا کہ ارے واہ, یہ تو تم لوگوں نے ان باہر کے لوگوں کو, مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دے کر سر پر چڑھا دیا ہے. ان کو اتنی ہمت ہو گئی کہ یہ گریبان تک ہاتھ پہنچا دیے تمہارے. ان کو ہم لوگوں نے پناہ دیا تم لوگوں نے مدینہ میں, اور یہ تو آج سر پر چڑھ گئے, آج یہ تمہارے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں. یہ جملہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی نے. اس کو موقع مل گیا آگ لگانے کی. ایک تو یہ جملہ اس نے کہا, دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہمیں لوٹ کر جانے دو, ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکالے گا. گویا اس کا واضح اشارہ تھا
کہ جو انصار ہیں وہ عزت والے ہیں، اور یہ جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو ہم باہر نکالنے کی بات کریں وہ کیا ہیں؟ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی نے۔ وہاں پر ایک صحابی تھا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ساری باتیں سن لی، کس کی؟ عبداللہ ابن ابی کی۔ اب ہوا یہ کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ ساری باتیں نقل کر دی کہ عبداللہ ابن ابی تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ گویا پھر سے بھڑکا رہا ہے، اور انصار مہاجرین صحابہ کرام کو وہ ذلیل کہہ رہا ہے۔ یہ بات آ کر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا کہ تم نے ایسی ایسی بات کی ہے، وہ صاف مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ نے درگزر فرما دیا، آپ نے عبداللہ ابن ابی کو درگزر فرما دیا۔ اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ رنج پیدا ہو گیا کہ اس منافق نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، میں نے آ کر ایک بات نقل کی اور وہ مکر گیا، اس نے صاف انکار کر دیا، تو میں ہی نہ جھوٹا قرار ہو پایا۔ تو ان کو بڑا رنج ہوا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف آپ واپس لوٹنے لگے، وہاں سے مریسی مقام سے آپ لوٹنے لگے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ یہ صورت نازل ہو گئی، اور اس صورت کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کر دی گئی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے، اور منافقین کے جھوٹ کو واشغاف کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قسم بھی کھاتے ہیں صرف ڈھال بنانے کے لیے تاکہ لوگ ان کو کیا سمجھے؟ سچا سمجھے، اس لیے قسم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں سچائی میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ لہذا اس صورت کے ذریعے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید ہوئی، آپ کی صداقت ثابت ہوئی، اور منافقین کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی گئی۔ لہذا اب آئیے آپ ان آیتوں کی طرف سمجھ میں آ جائے گی بات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب آپ کے پاس منافقین آئے تو وہ کہنے لگے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ اللہ کے رسول بتلاتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، ان کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود ان کو رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اور سن لیجئے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں اور اس پورے واقعے کے اندر بھی جھوٹے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈھال کا استعمال کر کے انسان سامنے والے کی تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے یہ پکڑا نہ جائے، مسلمان ان کی حقیقت کو جان نہ لے، یہ قسم کھا کر اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور حقیقت یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے ان لوگوں نے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو یہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انتہائی برا عمل ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے معاملہ ان منافقین کا؟ ذالک بانہم آمنوا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ شروع میں ایمان لائے، ظاہراً ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، ایمان کو قبول کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا۔ مسلمانوں کے سامنے مومن بنے رہے لیکن کافروں کے ساتھ گئے تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے دل کے اندر کفر نے جگہ جما لیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ فہم لا یفقہون، لہذا اب یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، حق بات ان کو اب سمجھ میں جو نہیں آ رہی ہے، دین کی باتیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس بنیاد پر نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ مہر لگا دیا گیا ہے۔ اور ان کی کیا حالت ہے منافقین کی، اس کو قرآن نے کہا کہ ان کا حال یہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا ڈیل ڈول آپ کو بہت پسند آئے گا، یعنی ان کی پرسنلٹی بہت ہائی ہے، دیکھنے میں اور بولنے میں تو بالکل ایسا معلوم ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کی پرسنلٹی بہت ٹائٹ تھی، تھوڑا سا اچھا دکھتا تھا۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں گے۔
اتنا کمال ہے، اتنی چرب زبانی، اتنا زبردست گفتگو کرتے ہیں یہ منافقین کہ آپ جب ان کی بات سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ کأنہم خشب مسندہ، قرآن نے مثال دی کہ ایسے ہیں گویا دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں۔ آپ دیوار سے ٹیک لگا کر لکڑیوں کو لا کر لگائیں گے تو دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ لیکن ان لکڑیوں کو کوئی فائدہ ہے؟ جو لکڑی اپنی جڑ سے کٹ چکی ہے، اپنے درخت سے الگ ہو چکی ہے، شاخ جس کا الگ الگ ہو چکا ہے، وہ لکڑی تو چند دنوں کے بعد سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گا اس کا کام، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دیوار سے لگی ہوئی تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہی حال ان کا ہے، وہی حال۔ یہ دیکھنے میں تو لگ رہے ہیں آپ کا بہت بھلے، لیکن نہ ان کی ذات ان کو فائدہ پہنچا رہی، نہ یہ کسی اور کے لیے فائدہ مند ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کسی بھی بات کو لے کر شور ہوتا ہے نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف حملہ ہونے والا ہے۔ ہر شور کو یہ، چونکہ ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے، تو چور کیا سمجھتا ہے؟ چور کا تو یہی کام ہے، جہاں تھوڑا سا آپ ٹائٹ ہو کر بولیں گے چور سمجھے گا ارے بھائی لگتا ہے میں پکڑایا۔ وہی حال ان کا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر شور کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذروا، صاف صاف کہا گیا مسلمانوں کو یہ دشمن ہے تمہارے، تم ان سے احتیاط کرو، ان سے بچ کر رہو، پرہیز کرو، ان کی باتوں میں مت آیا کرو، ان کی باتوں میں مت آیا کرو، ان سے کیا کرو؟ احتیاط کرو اور پرہیز کرو۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ قرآن نے ان کے اوپر لعنت کی بد دعا دی۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی ان پر مار پڑے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ اوندھے منہ چلے جا رہے ہیں، الٹے پاؤں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یہ کفر و شرک کی طرف، جہنم کی طرف۔ اللہ کی ماری تو پڑے گی ان کے اوپر، لہذا کہہ دیا گیا ان کے بارے میں صاف صاف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کا معاملہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا يستغفر لكم، آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے کیا کریں گے؟ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ ارے بھائی آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کا رسول تمہارے لیے توبہ کیا مغفرت کی دعا کر دیں گے، تمہاری گناہ معاف ہو جائیں گے، تو لووا رؤوسہم، تو ان کو دیکھیں گے اپنے سر کو مٹکاتے ہیں، یعنی ان مٹکانے میں بھی ایسا کوئی کرتا ہے تو کہا اس نے مکاری کا اظہار ہے۔ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے کہ آؤ بھائی آئیں گے کہتا نا آدمی اس طریقے سے، یہ سر مٹکانا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دراصل مکاری چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اب ان کو دیکھیں گے کہ یہ تکبر کے عالم میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تکبر اور غرور، جاہ و منصب، مال و دولت کا حرص، بڑائی اور عہدے کا حصول، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو حق بات کو قبول کرنے سے مانے بن رہی ہے۔ سن لیجئے، سواء علیہم، ان کے حق میں یہ برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ جب تک یہ خود سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، جب تک یہ خود سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور ایمان میں کامل طریقے سے داخل نہ ہو جائے، نفاق سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیں، تب تک آپ کا بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی کام آنے والا نہیں۔ لن یغفر اللہ لہم، دیکھیے اس آیت کے ٹکڑے کے ذریعے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار نہیں تھا۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ کلی اختیار ہے، آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو انہی چیزوں کا اختیار ہے جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، باقی کلی اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں۔ کہا پتہ چلا کہ آپ کا بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اگر یہ سچائی کے ساتھ توبہ نہ کر لیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس ٹکڑے کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا درجہ بندی ہے اسلام میں وہ بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ سب سے اوپر، اس کے بعد رسول اللہ، اس کے بعد صحابہ کی جماعت، اس کے بعد دیگر کا مرتبہ آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہے کہ نہیں یہ بات؟ ورنہ اگر یہ بات کہی جا سکتی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار ہوتا تو قرآن یہ بات کہتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیوں؟ کیونکہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک پہنچاتا نہیں۔ جو نافرمانی کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اپنی غلط راستے پر ڈٹے رہتے ہیں،
تو اس کو پھر حق کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حق بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یعنی جو کہا نا عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ان کو پناہ دے کر ان کو اپنے سر پر چڑھا دیا ہے، تم نے ان کو پناہ دیا، تم نے ان کے اوپر مال خرچ کیا، ان کو اپنی تجارت میں شامل کیا، تو آج یہ سر پر چڑھ گئے۔ یہ کہا نا عبداللہ ابن ابی اس پورے واقعے کے اندر وہی کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ خود منتشر ہو جائے، یعنی ہاتھ روک دو، ان کی مدد سے ہاتھ روک دو، یہ خود اٹھ کر چلے جائیں گے یہاں سے، مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے۔ ارے بیوقوف، قرآن نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا خزانہ ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ ارے خزانے کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے جہاں چاہے وہاں دے سکتا ہے۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم چند پیسے خرچ کر رہے ہو، اللہ پر ایمان لانے والوں پر، اللہ کے دین کی خدمت گزاروں پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی مسجدوں پر، اللہ کے گھروں پر، یہ تمہاری کیا ہے؟ یعنی یہ تو منافقین کے کہہ رہے کہ قرآن کریم کی آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوتی ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے سارے احکامات ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کی ذہنوں میں بات آتی ہے نا، ارے یار بند کرو، یہاں بند کرو، مت دو انہیں، ہوتا ہے نا۔ میں نے خود اس شہر کے اندر سنا دو لوگوں سے، ایک موقع پر میں اس وقت ایک مدرسے سے متعلق تھا یہاں، تو اس کا چندہ کر رہا تھا رمضان میں، دو لوگوں نے صاف کہا کہ مدرسے کو میں چندہ نہیں دیتا، بالکل صاف لفظوں میں تو مدرسے کو پیسہ اب نہیں دوں گا، بالکل صاف لفظوں میں کہا۔ دو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پیسے دینے سے مدرسہ چل رہا تھا، کیا مدرسہ بند ہو گیا ہندوستان میں؟ لاک ڈاؤن جیسا عذاب آیا تب بھی کیا کوئی مدرسہ بند ہونے کی خبر سنی آپ نے؟ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ارے اللہ جب خزانے کا مالک ہے، آپ کو اگر کہیں توفیق ہو رہی ہے چند پیسہ یا کسی اللہ کے کسی کام میں خرچ کرنے کی، یا اللہ والوں پر خرچ کرنے کی، یا کسی مسجد یا مدرسے میں دینے کی، تو یہ اللہ کا آپ کے ساتھ کرم ہے کہ آپ کا مال کسی جگہ پر لگ رہا ہے جو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دے کر احسان کر رہا ہوں فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد میں یا فلاں صاحب کو یا فلاں دین کے کام میں لگا کر پیسہ کیا کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، اور میں بند کر دوں گا تو اس کا حقہ پانی بند ہو جائے گا، یا میں بند کروا دوں گا تو اس کا حقہ پانی بند ہو جائے گا، یہ منافقوں کی سوچ ہے۔ یہ تو منافقوں کی سوچ تھی، دیکھیے قرآن نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ان پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ خود اٹھ کر بھاگ جائے۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کسی کا پیٹ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، خزانے کا مالک اللہ ہے۔ کیا کوئی بھوکا سوتا ہے دنیا کے اندر؟ کتنے لوگ ہیں کئی منصبوں سے، کئی عہدوں سے، کئی مسجدوں سے بے عزت کر کے نکالے گئے، لیکن آج ان کی زندگی جا کر دیکھیں اس زندگی سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ جو اس کا توکل اللہ پر ہو، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، جو اللہ کے لیے جیتا ہو مرتا ہو، اللہ کے لیے کام کرتا ہو، جس کے دین کے کام کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، وہ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی رہے گا اس کی شخصیت چمکے گی، اس کی ذات نکھرے گی، اس کے ذریعے ہونے والے دین کے کام کے اندر لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے کسی سے آپ کا۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ منافقین انصار اور مہاجرین میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، اور یہ منافقین بھی عام طور پہ کہاں کے تھے؟ مدینہ کے ہی تھے، اپنے آپ کو انصار سمجھتے تھے۔ اب انہوں نے فوراً کیا کہ ہیلہ اختیار کیا، ان کو نکالو، ان کو ہم نے پناہ دے دیا، ان کو ہم نے جگہ دے دیا اپنے یہاں، ان کو ہم نے بسا دیا، ان کو بھگاؤ۔ فوراً یہ سوچ پیدا ہوئی نا، یہی ہوتی ہے سوچ پیدا۔ لوگ ہمارے ہم نے ان کو رکھا وہاں پر، ہم نے اپوائنٹ کروایا، ہم نے یہ کام کیا ان کے ساتھ، ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے زمین دی تھی تو آج ان کا مدرسہ بن گیا، ہم نے پیسہ دیا تھا تو آج وہی ایسا کام ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو سوچ آتی ہے یہ شیطانی سوچ ہے۔ اگر آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کی جان اللہ کے کسی بھی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بہت بے نیاز ہے۔ اللہ چاہے گا تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے
لہذا آپ سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو بہت تواضع کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ لب پر شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے اپنے اس نیک کام کے لیے قبول کر رکھا ہے، تیری توفیق سے ہی مسجد آنا ہوتا ہے، تیری توفیق سے ہی سارے دین کے کام انجام دینے ہوتے ہیں، تیری توفیق سے ہی میرا مال کہیں لگ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک مومن کے دل کے اندر۔ یہ تو منافقوں کی کیفیت ہے، میں چندہ دیتا ہوں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ انتہائی بدزبانی ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں، چونکہ شیطان اس تک وسوسے ڈال کر ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور ہم استعمال ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں اور سامنے والے کو ذلیل کریں گے۔ یہی عبداللہ بن ابی نے کہا، تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل لوگوں کو باہر نکالے گا۔ یہی کہا تھا نا عبداللہ بن ابی نے۔ قرآن نے جواب دیا، ارے بیوقوف، عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے، اور عزت کس کے لیے پتہ ہے تجھے؟ تو ظاہری اعتبار سے سمجھتا ہوگا کہ تجھے عزت حاصل ہے یا تجھے یا فلاں کو ذلت حاصل ہے، سن لے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ایمان لانے والے کا۔ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو حاصل ہے، عزت منافقوں کو حاصل نہیں ہے، عزت اللہ کے دشمنوں کو حاصل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے اسباق عطا کر دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس پورے واقعے کے اندر آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی کی زبان دیکھو کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور اللہ نے قرآن نے کیا جواب دیا۔ پہلا جواب یہ دیا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بند کر دے گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے، تو نکال دے گا تو یہ بے پناہ ہو جائیں گے۔ ارے جب خزانے کا مالک اللہ ہے تو جہاں چاہے گا وہاں انہیں بسا دے گا۔ اور دوسری طرف سمجھا دیا کہ دیکھو عزت ذلت تمہارے سمجھنے سے نہیں ہونے والی ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں عزت کسی کو حاصل ہے تو اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے رسول کو حاصل ہے، اور مومنوں کو حاصل ہے۔ کافر اور مشرکین خواہ کتنوں ہی پریشان ہوئے اس طرح کی آیات کو سن کر، ان کی قسمت میں کیا ہے؟ پریشان ہونا ہی ہے۔ مسلمانوں کی عزت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔